بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو اب بولنے والے لوگ بہت ہیں اور سننے والے بھی بہت ہیں، اور صحیح باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن غلط باتیں اور فتنے زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں، اور جو لوگ فتنے پھیلا رہے ہیں ان کے فالوورز بھی، سننے والے بھی بہت ہیں۔ انہیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتی بہت سی باتیں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کتاب سے بتا رہا ہے، یہ تو فلاں کتاب سے، یہ تو بخاری سے بتا رہا ہے، یہ تو مسلم سے بتا رہا ہے، تو وہ پھر گمراہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں کہ مولوی تو ایسی باتیں نہیں بتاتا، مولوی تو چھپاتا ہے ہم سے یہ باتیں۔ تو پھر ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم بہت ساری ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دل میں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ رنجش پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا صحابی نے یہ کیا تھا، اچھا صحابی کے آپس میں ایسے اختلاف ہوئے تھے، اور وہ لوگ مقبول ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، اور عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ پوری بات کیا تھی، یا کیا اس میں غلط فہمی ہوئی تھی، یا عوام اس طرح نہیں سوچتے، وہ سمجھتے ہیں صحابہ تو فرشتے تھے، تو ان میں آپس میں کیسے ایسی بات ہو سکتی ہے۔ حالانکہ نبیوں میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں بھی اختلاف ہو گیا، جب ان ایسی شخصیات جن سے بڑی کوئی شخصیات نہیں ہیں ان میں بھی اگر آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان جب بھی ساتھ رہے گا کسی کے تو آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ وہ آدمی اچھا نہیں تھا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن شریف میں اختلاف کی صورت میں اصول بتا دیے کہ اگر اختلاف ہو جائے دو جماعتوں میں تو کیا کرنا ہے، کس طرح، اور وہ بھی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں نوجوان نسل خصوصاً جو ہے نا وہ کبھی کبھار بددل ہو جاتی ہے، تو اب وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہیں صحابہ کرام کی پہچان نہیں ہوتی رضی اللہ عنہم کہ وہ کون لوگ تھے۔ تو دل میں یہ بات آئی تھی کہ حیات الصحابہ جو کتاب ہے، حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ، بہت ہی اچھی کتاب ہے حیات الصحابہ، اور وہ اتنی مقبول کتاب ہے کہ عرب میں بھی پڑھی جاتی ہے، سعودی عرب میں بھی آپ کو حرم شریف کے پاس مل جائے گی، جہاں باہر اور ملکوں میں جانا ہوا وہاں بھی میں نے دیکھا، ترکی میں بھی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں جو غالباً سب سے مقبول کتاب اس دور میں ہے وہ حیات الصحابہ ہے، تین جلدیں ہیں اس کی، اس میں صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ تو یہ ترتیب ان لوگوں سے مشورہ کر کے ترتیب بنائی کہ ہفتے کو تھوڑا سا صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں 5-10 منٹ کے واقعات ہم سن لیں گے تو ہمارے دل میں صحابہ کی عظمت آ جائے گی، اور اگر کوئی ہمیں بہکانا چاہے گا، گمراہ کرنا چاہے گا، تو ہمیں پہلے سے پتہ ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے صحابہ کرام جن کے بارے میں یہ آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑی گواہی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں دے رہے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو آج ہم صرف قرآن شریف سے کچھ آیات سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ جو گستاخ ہیں وہ کیسے جرأت کر لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کرام کی تو وہ بدبخت کیسے جرأت کر لیتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں فتنے پھیلانے کی۔ تو سورہ فتح میں آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا، یہ صحابہ کرام کی بات ہے، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لیے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے ہوئی تھی، جب تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بیعت اس پہ لی تھی کہ ہم سب ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، تو وہ تو افواہ غلط تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام کی یہاں تعریف فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ پھر سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی صحابہ کرام کا ہی تعارف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پہلے اپنی کتاب کے بارے میں بتایا کہ ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ملتے جلتے مضامین آتے ہیں، کسی ایک مصلحت کے تحت آتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، یعنی صحابہ کرام، ہماری کھالیں کہاں ایسی کھالیں ہیں جیسی صحابہ کرام کی تھیں جو کانپ اٹھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سورہ السجدہ ہے، آیت نمبر 15 ہے، کیونکہ یہ سجدے والی آیت ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا تعارف ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں راتوں میں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اب جو اپنی زبانیں کھولتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کو اس آیت سے ہی سبق لے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسا انعام دینے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سورہ الشورى میں آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یعنی غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ یہ آخری آیت تو آج
پہلے کے دور کے حوالے سے اور بھی ہیں کہ ہم سب تو میکڈونلڈس وغیرہ بھی نہیں چھوڑ پا رہے، دفعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے بھائیوں پر جب مشکل آئی تو ہمارا رویہ کیا تھا۔ تو یہ چند آیات ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تعریف کی ہے ان کی۔ سورہ احزاب میں بھی فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان ہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو شہادت پا گئے اور جو شہادت نہیں پائی، اپنی تمنا کے باوجود شہادت نہیں حاصل کر سکے، تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، یعنی اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، یعنی وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ وما بدلوا تبدیلا۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یعنی یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں فرما رہے ہیں، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دیں، اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق